نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انفال الدرس الثانی الف کا الف یہ رکو چل رہا ہے، ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا، اس کی تفسیر کو سمجھ لیا تھا، آج دوسرا آدھا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی اسٹوڈنٹ بتائے آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ یہاں پر دیکھیے پیچھے آیت میں بتایا تھا کہ کافر لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا خدا ہے تو ہم پر عذاب لے آئے۔ تو اس آیت کے اندر دو وجوہات بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے فی الفور جو ہے وہ کفار پر عذاب، کفار مکہ جو ہے ان پر عذاب نہیں آیا۔ ان میں سے ایک کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ انبیاء جب تک قوم کے درمیان رہتے ہیں تب تک قوم پر عذاب نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نبی کو کہ وہ قوم سے نکل جائیں، اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تھا تو قوم نے دیکھنے سے پہلے ہی صرف علامات پہ انہوں نے استغفار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنی علاقے سے کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے تو بقیہ لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد، قوم ثمود، تمام قوموں کا یہی حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللہ للعالمین ہیں تو آپ کی برکت سے اس فلفور جو ہے وہ کفار پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی برکت سے اس امت سے مجموعی عذاب کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا، یعنی اس امت پر ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں کوئی آفت سماوی آئے، کوئی چھوٹا موٹا عذاب آئے، لیکن پوری قوم پر ایک ساتھ عذاب آئے ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ بتائیے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اس کے اندر بتایا اللہ اس حال میں بھی عذاب دینے والا نہیں ہے کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اب وہ استغفار کرتے ہوں، اس میں کیا مراد ہے؟ اس سے دو تفسیر فقہا نے لکھی ہے اس بارے میں مفسرین نے۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کثرت سے استغفار کرتے تھے تو مسلمانوں کے استغفار کی برکت سے کافروں پر بھی عذاب نہیں آ رہا، ایک وجہ تو یہ۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے بعض مفسرین نے کہ کفار بھی طواف کرتے تھے اور کفار طواف کرتے وقت غفرانک پڑھتے تھے، اور غفرانک کا مطلب بھی استغفار ہی ہے اور استغفار کا مترادف ہے، تو وہ چونکہ استغفار اپنے الفاظ میں کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ کفار جو ہے اچھائی کا کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آخرت میں وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کسی انعام کی صورت میں یا کسی مصیبت سے بچا کے اللہ تعالیٰ ان کو جو اچھائی ہے ان کی اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ بخشش کا سامان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ وہ استغفار کر رہے تھے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا رکھا تھا۔ آگے آئے دیکھیے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون۔
آگے یہ بتایا کہ ان میں ایسی کیا بھلائی ہے، ایسی کیا اچھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، باوجود اس کے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو مسجد حرام، مسلمانوں کو مسجد حرام آنے سے روکتے ہیں۔ یسدون کا مطلب روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ وما کانوا اولیاء، کہ وہ لوگ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے نگہبان اور نگران نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون لیکن اکثرهم لا یعلمون، کہ متقی لوگ کے سوا کوئی اس کا متولی نہیں ہو سکتا، ہمیں کعبہ کا ہمیں شریفین کا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اب لیکن ان کے کام تو یہ تھے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے روکتے تھے اور حرمین شریفین جانے سے روکتے تھے۔ تو اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ غلط کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جزوی عذاب ان کو بعد میں دیا۔ اور وہ کیا عذاب تھا؟ وہ فتح مکہ کی صورت میں تھا کہ جب مسلمانوں نے فتح مکہ کیا تو کافروں کو ذلیل ہونا پڑا، اور ان کے ہاتھ سے یہ جو یہاں کی سلطنت تھی، یا یہ سمجھنے کہ یہاں کی جو حکمرانی تھی وہ چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی عذاب دیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ کافروں کو کافر لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے اور شرک میں آنے سے روکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں اس کے اندر بتایا ہے کہ نیک لوگ جو طبقہ اختیار کریں گے وہی لوگ جو ہے وہ حرمین شریفین کی حکمرانی کرنے کے اہل ہوں گے، اور وہی لوگ صحیح اس کے مستحق ہیں۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ثابت کیا۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں، وما كان صلاتهم عند البيت، بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں نہیں ہیں مگر کیا؟ الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں، مکاء کہتے ہیں سیٹیوں کو، اور وتصدیہ اور تالیاں بجانا، وذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اور تم چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو کہ تم نافرمانی کرتے ہو۔ اب دیکھیں ان کی عبادتوں کا طریقہ مسلمانوں سے ہٹ کر تھا، کافی الگ تھا۔ جیسا کہ بعض مفسرین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ بسا اوقات خاص تہوار پر طواف جو کرتے تھے وہ برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے کرتے تھے۔ یہ تصور تھا کہ کپڑے جو ہیں وہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں تو کپڑے جو ہیں صحیح نہیں ہیں، تو لہٰذا کپڑے اتار کر جا کے طواف کرتے تھے۔ تو اپنی عقل سے چیزیں سوچتے تھے، شیطان بہکا دیتا ہے اور انسان جو ہے شیطان کے مطلب یہ کہ اس طریقے میں چل پڑتا ہے اور پھر حق اور باطل کی تمیز کھو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ حق کی تمیز دیتے ہیں اور حق و باطل سے کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ وہ متقی تھے ہی نہیں، ویسے ہی گناہ گار سے مسلمانوں کو تنگ کرنے والے کافر تھے، تو کہاں سے ان کے حق کی تمیز ہوگی؟ تو یہ وجہ تھی وہ لوگ کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی عبادتیں وغیرہ بھی، نمازیں وغیرہ بھی یہ نہیں کہ رکوع سجدے مسلمانوں کی طرح کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ بس اپنے طریقے سے عبادتیں کر لی اور تالیاں پیٹ لی اور سیٹیاں مطلب یہ نہیں کہ واقعی سیٹیاں بجا رہے، مطلب یہ کہ اس طرح کی آوازیں نکالنا کہ جس سے سیٹیوں کی سی آواز لگے، اور اس طرح کی کیفیت کرنا کہ جیسے ہاتھ پیٹنے کی آوازیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ عبادتیں کرتے تھے۔ حالانکہ حقیقی عبادت تو وہ ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ بھی اس اعتبار سے مکلف تھے کیونکہ یہ سب اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے چاہیے تھے، کیونکہ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مذہب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا والد وغیرہ اسی دین پر دین ابراہیمی پر تھے، اور آپ بھی نبی بننے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عبادت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی من مانی طریقے کے مطابق چلتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی جو عبادت تھی اس کو بیان کیا کہ یہ چھٹیاں ماننا اور تالیاں پیٹنے کی طرح ہے۔ آگے دیکھیے گا یہ ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ جب جنگ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی زبردست، تو شکست کے بعد کافروں کے سردار جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے لگے اور یہ مہم چلانے لگے کہ ہم جو ہے وہ مال جمع کرتے ہیں تاکہ خوب اچھی طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ کریں، ساز سامان وغیرہ لشکر وغیرہ تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ہم
جھگی ماسکو بیٹا عبداللہ خان شیرانی اپنا مائک بند رکھا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑیں اور مسلمانوں کو شکست دیں. تو اس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے. تو اسی آیت کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کہ یہ کافر لوگ جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں اپنا مال تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، یعنی مسلمانوں کو یا تو شکست دیں یا یہ کہ مسجد حرام میں آنے سے روکیں، یا ساری کوششیں کریں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، اس لیے مال خرچ کر رہے ہیں. تو آگے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَ، بس تم کر لو اپنا مال خرچ، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، لیکن یہ ساری چیزیں حسرت بن کے رہیں گی، تمہاری خواہشات بن کے رہیں گی. مسلمانوں کو مغلوب کرنا، تم کبھی بھی مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتے. اور کیا ہوگا ثُمَّ يُغْلَبُونَ، بلکہ اس کا الٹا نتیجہ یہ نکلے گا تم خود مغلوب ہو جاؤ گے. یعنی فتح مکہ عنقریب ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں مسلمانوں کے ماتحت آ کے رہنا پڑے گا، نہ کہ تمہاری حکمرانی باقی رہے گی. والذین کفروا بلا جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اکٹھا کر کے جمع کر لے گا، ان کو لے جائے گا. یمیت اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم. کہ یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز کر دے حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کے درمیان اللہ تعالیٰ تمیز کر دے. خبیث اور طیب، خبیث کہتے ہیں برا اور خرابی اور برائی کی، اور طیب اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر دے. اور یہ کہ برائی کو برائی کے ساتھ جمع کر دے، برائی کو برائی پر ڈال دے اور سب کو اکٹھا جمع کر کے ایک ساتھ جہنم میں پھینک دے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں اور نقصان پانے والوں میں. تو یہ تھی تفسیر اس کی، اور مختصراً امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی. اب آتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف. سوال نمبر 1 ہے اس کا غالباً تقوی سے متعلق، کہ سورہ انفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں. کوئی بتائے سوال نمبر 1 یہی ہے یا دوسرا ہے کوئی؟ یہی ہے سر. ٹھیک ہے، تو ابھی بتائیں جو آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا خلاصہ بتایا، اس کا کوئی بتا سکے گا اس کا جواب کہ تقوی کے کیا انعامات ہیں؟ کوئی بھی ایک پوائنٹ بتائیں، ضروری نہیں ہے ساری باتیں بتائیں. کوئی بھی ایک پوائنٹ کوئی بتا سکے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر، بلکہ اس کو کر ہی لیتے ہیں ابھی جو ٹائم کافی ہے ہماری کلاس کا. ایک بات تو بالکل واضح شروع میں ہی بتا دی گئی تھی، جیسے رکوع کے شروع میں، کہ تقوی، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقامات مقدسہ کی حکمرانی عطا فرماتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ ان اولیاء الا المتقون، کے متقی لوگ ہی اس کے اہل ہیں حکمرانی کرنے کے، اس کے نہ کہ کافر لوگ. دیکھیے میں وائٹ بورڈ اس کا کھولتا ہوں اور اس میں ہم سوال لکھ لیتے ہیں، جواب بھی کر لیتے ہیں.
دیکھیے سوال اس کا یہ ہے، سوال نمبر 1 سورۃ الانفال میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں؟ بیان کیے گئے ہیں۔ جواب اس کو آپ شروع میں اسی طرح سے لکھ لیں گے۔ سورہ انفال میں تقویٰ کے کیا کی جگہ آپ لکھ لیں گے درجے جو ہے۔ انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ یہ اس کو آپ عنوان بنا کے لکھ لیجئے گا، اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ اور اس کی تھوڑی سی تشریح بھی لکھ لیتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالی ایک خاص صلاحیت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے متقی لوگ اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتے ہیں اور اچھائی کو
ناتے ہیں اور برائی سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ نمبر 2، گناہوں کا مٹا دینا۔ یعنی اللہ تعالی متقی لوگوں کے گزشتہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری، مقامات مقدس کی سرپرستی۔ یعنی تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نیک لوگوں کو مقامات مقدسہ جیسے حرمین شریفین، مساجد، اور مدارس کی
ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 1 کا مکمل۔ آگے آپ کے سامنے کا دوبارہ پڑھ دوں۔ سورہ انفال میں تقویٰ کی کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: سورہ انفال میں تقویٰ کے درجہ ذیل انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت، یعنی تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صلاحیت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے متقی لوگ اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتے ہیں اور اچھائی کو اپناتے ہیں اور برائی سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ نمبر 2، گناہوں کا مٹا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، مقامات مقدسہ کی سرپرستی، یعنی تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو مقامات مقدسہ جیسے حرمین شریفین، مساجد اور مدارس کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا کام۔ آپ اس کو سوال نمبر ٹائٹل بنا دیجیے گا سورہ انفال الدرس الثانی الف کا، اور اس کے الفاظ معنی جو شروع میں لکھے ہو تو وہ بھی لکھ لیجیے گا، اور تیسرے صفحے پہ یہ کام سوال نمبر 1 سے سٹارٹ کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔